پیارے دوستو، ایک حافظ قرآن لڑکی پر اللہ کا ایک دردناک اور خوفناک عذاب آیا جسے دیکھ کر وہاں موجود سبھی لوگ اپنی آنکھوں پر یقین نہ کر سکے۔ آخر ایک حافظ قرآن لڑکی پر اللہ کا عبرتناک عذاب کیوں آیا، یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ لڑکی ایسی کون سی غلطی کرتی تھی جس کی وجہ سے اس پر اللہ کا اتنا خوفناک عذاب نازل ہوا۔ دوستو، میرے ساتھ آخر تک ضرور رہیے گا کیونکہ یہ واقعہ نہایت عبرتناک اور سبق آموز ہے۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ایک ایسی خوبصورت لڑکی کی ہے جو حافظ قرآن بھی تھی۔ اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ دیکھنے والے اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر چاند بھی اس کا چہرہ دیکھ لے تو شرم سے چھپ جائے۔ اس کی پیشانی پر عبادت کا نور اور دل میں تقویٰ کی چمک تھی۔ وہ لڑکی نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اس کی شخصیت کا ہر پہلو ایسا تھا جو ہر دل کو چھو لیتا تھا۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے گاؤں کی گلیوں سے لے کر دور دراز علاقوں تک پھیل چکے تھے۔ لوگ اس کے حسن کو دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ لڑکی دنیا کی زینت نہیں بلکہ جنت کا تحفہ معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اس کی اصل پہچان اس کی خوبصورتی نہیں بلکہ اس کی عبادت اور نیک اعمال تھے۔ اس کی راتیں قیام اور سجدوں میں گزرتی اور دن تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار میں۔ لوگ اکثر کہا کرتے تھے کہ جب حسن عبادت کے لباس میں ہو تو وہ دلوں کو اللہ کی طرف موڑ دیتا ہے۔ وہ لڑکی تین ایسی خوبیوں کی مالک تھی جو ہر کسی کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ وہ عبادت گزار تھی، بے مثال خوبصورت تھی اور اب تک کنواری تھی۔ اس کی شخصیت پر ہر ایک مثال تھی، لیکن اس کی زندگی کا ایک ایسا پہلو بھی تھا جو نہ صرف اسے تباہی کی طرف لے گیا بلکہ اس کی پوری پہچان کو مٹا کر رکھ دیا۔ اس کی عبرتناک داستان کا انجام جان کر ہر شخص حیران رہ گیا۔ ہر نوجوان اس لڑکی سے نکاح کرنے کی تمنا دل میں لیے بیٹھا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ جو شخص اس لڑکی کو اپنا نصیب بنا لے گا وہ یقیناً دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کی چال، اس کا انداز گفتگو اور اس کی شرم و حیا سب کو حیران کر دیتے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنی نظریں جھکائے رکھتی اور اکثر کہا کرتی تھی کہ آنکھوں کی پاکیزگی دل کی پاکیزگی کی علامت ہے۔ اس کی زندگی کا ہر لمحہ ایک مثال تھا۔ اس کی شخصیت ہر انسان کو یہ سبق دیتی تھی کہ حسن تب ہی مکمل ہوتا ہے جب اس میں تقویٰ اور عبادت کا رنگ شامل ہو۔ لوگ اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ لڑکی زمین پر اللہ کی رحمت کا ایک نمونہ ہے، جس کی خوبصورتی اور نیکی کا ہر پہلو دوسروں کو قائل کر دیتا تھا۔ آخرکار تمام نوجوانوں میں سے ایک خوش نصیب لڑکے کی قسمت جاگ اٹھی۔ وہ لڑکا بھی اللہ کا بہت بڑا عبادت گزار تھا۔ جس لڑکے کا نصیب چمکا اسی کے ساتھ اس خوبصورت حافظ قرآن لڑکی کا نکاح طے پا گیا۔ پورے گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، ہر طرف سے مبارکباد کے پیغامات آنے لگے۔ ہر زبان پر ایک ہی جملہ تھا، یار تو واقعی بہت خوش نصیب نکلا، تجھے دنیا کی سب سے حسین اور نیک لڑکی ملی ہے۔ جب شادی کا دن آیا تو ہر آنکھ اس جوڑے کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھی۔ دلہن سفید لباس میں قرآن کی نورانیت اور حسن کی چمک کے ساتھ ایسی لگ رہی تھی جیسے آسمانی حور زمین پر اتر آئی ہو۔ دلہا خوش اور شکر کے جذبات سے لبریز تھا اور ہر لمحہ یہی سوچ رہا تھا کہ اللہ نے اس پر کتنا بڑا کرم فرمایا ہے۔ لوگ دلہے سے کہتے تھے، اللہ نے تجھے اپنی رحمتوں سے نواز دیا ہے، ایسی لڑکی کا ملنا کسی معجزے سے کم نہیں، تو نے واقعی اپنی قسمت جگا لی ہے۔ یہ لڑکی نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ بے حد نیک بھی ہے، اور ایسی بیوی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ خیر، جب دلہا کمرے کے اندر داخل ہوا تو دلہن پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں شرم سے جھکی ہوئی تھی جیسے کوئی چاند اپنی روشنی چھپائے بیٹھا ہو۔ کمرے میں مکمل سکون تھا۔ دلہن کے لباس کی خوشبو اور ماحول کی خاموشی نے ہر چیز کو خاص بنا دیا تھا۔ دلہا آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے دلہن کے قریب پہنچا۔ اس کے دل میں خوشی اور جذبات کا طوفان برپا تھا۔ وہ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا، آج سے یہ میری زندگی کی ساتھی ہے، میرا سکون، میرا سہارا ہے۔ دلہا اس کے قریب بیٹھا اور نرم لہجے میں بولا، اے میری شریک حیات، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہیں ہر خوشی دوں گا اور تمہارے دکھوں کو اپنے دل پر سہوں گا۔ میں تمہاری عزت کروں گا اور تمہارے ماں باپ کی خدمت اس طرح کروں گا جیسے اپنے والدین کی کرتا ہوں۔ زندگی کی ہر آزمائش میں ہم ساتھ رہیں گے اور میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ خوبصورت بیوی کے ساتھ خوبصورت لمحے گزرتے گئے، ان کی زندگی محبت اور سکون کا حسین امتزاج بن گئی۔ ہر دن ایک نئی خوشی لے کر آتا اور شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اسے دنیا کی سب سے حسین اور نیک بیوی نصیب ہوئی ہے۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ زندگی کی خوشیوں میں کبھی کبھی ایسے امتحان آتے ہیں جو انسان کو اندر سے توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔
کبھی اللہ کی سخت آزمائش آتی، اس بیوی کی زندگی میں بھی ایک ایسا وقت آیا جس پر یقین کرنا ہر کسی کے لیے مشکل تھا۔ وہ ایک جان لیوا بیماری میں مبتلا ہو گئی جس نے اسے کمزور کر دیا، بلکہ اس کی وہ خوبصورتی بھی ماند پڑ گئی جو کبھی لوگوں کے لیے حیرت کا سبب ہوا کرتی تھی۔ شوہر دن رات اس کی خدمت میں لگا رہتا، اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر اس کا دل درد سے بھر جاتا، مگر وہ ہمت نہیں ہارتا۔ اس کی ہر سانس دعا بن چکی تھی، یا اللہ میری بیوی کو شفا عطا فرما، وہ میرے دل کا سکون ہے۔ مگر پھر وہ دن آ گیا جب اس کے لیے سب سے بڑا امتحان تھا۔ موت نے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو ہمیشہ کے لیے چھین لیا۔ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ وہ شوہر جس نے اپنی ساری خوشیاں اس کی مسکراہٹ میں تلاش کی تھی، گہرے صدمے میں ڈوب گیا۔ اس کی دنیا ویران ہو گئی اور ہر خوشی جیسے اس سے دور چلی گئی۔ جب عورتیں اس کی میت کو غسل دینے لگی تو ان کے سامنے ایک عجیب اور خوفناک منظر آ گیا۔ وہ لڑکی جو کبھی حسن کی مثال تھی اور جس کا حسن چاند کو بھی شرمندہ کر دیتا تھا، اس کی صورت اب بالکل بدل چکی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسی سختی اور بدصورتی چھا گئی تھی کہ عورتیں اسے دیکھ کر کانپ اٹھیں۔ وہ رونے لگیں اور کہنے لگیں، کیا یہ وہی لڑکی ہے جو کبھی دنیا کی سب سے حسین تھی؟ یہ کیا ہو گیا؟ شوہر بھی یہ منظر سن کر اور دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پاس کھڑی ایک بزرگ خاتون نے گہری آواز میں کہا، یہ دنیا کے حسن کا انجام ہے جب وہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہو۔ شاید اس کے دل میں غرور آ گیا تھا یا اس نے اپنی عبادت میں کوتاہی کی۔ حسن اور خوبصورتی اللہ کی امانت ہیں اور جب ان کا غلط استعمال کیا جائے تو انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب اس کی بیوی کی میت کو غسل دے کر کفن پہنایا گیا اور گھر کے لوگ تدفین کے لیے تیار کرنے لگے تو پورے گھر اور گاؤں میں ایک عجیب سا ماحول چھا گیا۔ لوگ میت کو کندھوں پر اٹھانے لگے، مگر جیسے ہی انہوں نے میت اٹھائی تو سب کے چہروں پر حیرت پھیل گئی۔ میت کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ لوگوں کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی بھاری پتھر یا لوہے کا بوجھ اٹھا رہے ہوں۔ جنازہ اٹھانے والے قدم قدم پر تھک کر بیٹھ جاتے، کوئی گرتا تو کوئی اسے سنبھالتا، مگر بڑی مشکل سے میت کو قبرستان تک پہنچایا گیا۔ جب قبر کھودی گئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر ہر شخص دنگ رہ گیا۔ قبر کے اندر ایک نہایت خوفناک منظر تھا۔ کیڑے مکوڑے، سانپ اور بچھو منہ کھولے اس طرح بیٹھے تھے جیسے کئی مہینوں کے بھوکے ہوں اور انہیں کھانا نہیں ملنا۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود ہر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور سب کے دل سے یہی دعا نکلی، یا اللہ ہمیں ایسے انجام سے بچا لے۔ لوگوں کے ہاتھ کانپنے لگے، کچھ نے فوراً استغفار پڑھنا شروع کر دیا اور کچھ خوف کے مارے پیچھے ہٹ گئے۔ شوہر جو اپنی بیوی کی محبت میں پوری طرح ڈوبا ہوا تھا زمین پر گر پڑا اور بے بسی سے کہنے لگا، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری بیوی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پاس کھڑے ایک بزرگ نے دھیرے سے کہا، یہ دنیا کے حسن اور گھمنڈ کا انجام ہے۔ جب انسان اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی اور غرور میں گزار دے تو قبر میں یہی حال ہوتا ہے۔ دنیا کا حسن اور جوانی ختم ہو جاتی ہے، مگر اعمال ہمیشہ ساتھ جاتے ہیں۔ لوگوں نے بڑی مشکل سے پہلے قبر بند کی اور وہی دوسری قبر کھودنی شروع کی، مگر وہاں بھی یہی منظر تھا۔ پھر تیسری، پھر چوتھی، یہاں تک کہ 7 قبریں کھودی گئیں، مگر ہر قبر میں کیڑے، سانپ اور بچھو اسی طرح موجود تھے۔ لوگ گھبرا گئے اور سمجھ نہ سکے کہ اب کیا کریں۔ تب ایک بزرگ نے کہا، بھائیو تم جتنی مرضی قبریں کھودو، یہ عذاب ہر جگہ رہے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے کہ اس میت کو اسی حال میں دفن کر دیا جائے۔ یہ سن کر لوگوں نے کانپتے ہوئے سر ہلا دیا اور جلدی سے تدفین کی تیاری کرنے لگے۔ ہر دل میں بس ایک ہی دعا تھی، یا اللہ ہمیں ایسے انجام سے بچا لے۔ میت کو جلدی جلدی قبر میں رکھا گیا، مٹی ڈالی گئی اور لوگ خوف کے مارے وہاں سے ہٹنے لگے۔ اسی لمحے پیچھے سے شوہر کی بلند آواز آئی، اے بھاگنے والو، ٹھہرو، پہلے یہ جان لو کہ میری بیوی کو قبر کے عذاب میں کس چیز نے مبتلا کیا۔ وہ کون سے گناہ تھے جنہوں نے اس کی عبادت، اس کا حسن اور اس کی نیکی سب برباد کر دی؟ یہ سن کر سب رک گئے۔ سب نے ایک ساتھ پوچھا، بتاؤ وہ کون سے گناہ تھے؟ شوہر نے سب کو قریب بلایا اور کہا، اپنی اپنی عورتوں کو بھی بلا لو تاکہ وہ بھی یہ سنیں اور سبق حاصل کریں۔ کچھ ہی دیر میں مرد اور عورتیں سب جمع ہو گئے۔ ماحول خاموش اور خوفناک تھا۔ شوہر نے روتی ہوئی آواز میں کہا، لوگوں، میری بیوی کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ مجھے میری غریبی کے طعنے دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ تم غریب ہو، میرے ماں باپ امیر تھے، انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا کہ مجھے تم جیسے نکمے اور غریب آدمی سے باندھ دیا۔ یہ جملہ میرے دل کو توڑ دیتا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ اس کا دوسرا گناہ یہ تھا کہ وہ میری محنت کی قدر نہیں کرتی تھی۔ میں سارا دن مزدوری کر کے تھکا ہارا آتا، مگر وہ کہتی تم سے تو کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا۔ تیسرا گناہ یہ تھا کہ وہ میرے ماں باپ کی بے عزتی کرتی تھی، انہیں برا بھلا کہتی تھی۔ یہ میرے لیے سب سے بڑا زخم تھا۔
चौथा गुनाह ये था कि वह नाशुक्री करती थी और उसके आराम और खुशी के लिए सब कुछ करता, मगर वो कहती तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। फिर शोहर की आवाज़ कांपने लगी और पांचवां गुनाह सबसे खतरनाक था। वो अपने हुस्न पर गुरूर करती थी, कहती थी मेरी खूबसूरती की वजह से तुम खुशनसीब हो। याद रखो, तकब्बुर अल्लाह की चादर है और जो उसे खींचता है अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में जलील कर देता है। ये सुनकर सब पर खामोशी तारी हो गई। औरतें शर्मिंदगी से सर झुकाने लगी और हर दिल में तौबा का जज्बा जाग उठा। आखिर में शोहर ने हाथ उठाकर रोते हुए दुआ की, या अल्लाह हमें इन गुनाहों से बचा, हमें अपनी ज़ुबान की हिफाजत अता फरमा, हमें सच्ची तौबा की तौफीक दे और हमें ईमान के साथ दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब फरमा। हर आंख अश्कबार थी, सब ने अल्लाह से इस्तगफार किया और दिल में अहद किया कि वह अपने रवैये और अल्फाज दुरुस्त करेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको इस वाक़े से इबरत मिली है तो इसे अपने घर वालों और रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो भी सबक हासिल करें। अल्लाह हम सब नासिर हो। शुक्रिया।